چوہے کی رہبری۔ ایک اونٹ کسی جگہ پر کھڑا تھا اور اس کی مہار زمین پر گری ہوئی تھی۔ چوہے نے اونٹ کی مہار کو منہ میں لے کر کھینچا، اونٹ چلنے لگا۔ چوہے نے دل میں خیال کیا کہ میں تو بڑا شیزور ہوں کہ میرے کھینچنے پر اونٹ میرے پیچھے پیچھے چل پڑا ہے۔ اونٹ نے چوہے کی جب یہ حرکت دیکھی تو اسے مزید بے وقوف بنانے کی خاطر اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا۔ چوہے نے اونٹ کی نکیل کو اپنے منہ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور آگے آگے غرور کے ساتھ اکڑتا ہوا چلنے لگا۔ پیچھے پیچھے یہ اونٹ مثل تابع غلام کے چل رہا تھا۔ چوہے نے دل میں کہا کہ یہ مجھے آج پتہ چلا کہ میں کون ہوں اور میرے اندر اتنی جان ہے کہ اونٹ بھی میری پیروی کرنے پر مجبور ہے۔ اونٹ دل میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد تجھے تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ تو کیا چیز ہے۔ دونوں اسی طرح رواں دواں تھے کہ راستے میں ایک ندی آ گئی۔ اب تو رہبر چوہے کے اوسان خطا ہو گئے اور سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے اس عظیم القامت جسم والے کی رہبری کی اور مجھے فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع ہو گیا ہے، مگر اب اس پانی میں رہبری کس طرح کروں؟ یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اونٹ نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا، اے میرے جنگل و بیابان کے رہبر، تو اس قدر کیوں ڈر رہا ہے؟ یہ توقف اور حیرانگی کیوں؟ مردانہ وار دریا کے اندر قدم رکھو، تم ہمارے رہبر ہو۔ چوہے نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اتروں کیا خاک؟ ندی بہت گہری معلوم ہوتی ہے۔ اونٹ نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ پانی کتنا گہرا ہے۔ یہ کہہ کر اونٹ پانی میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا، میرے شیخ میرے رہبر، اس میں تو زانو زانو پانی ہے، بس تو اتنی ہی پانی سے دہشت کھا گیا۔ چوہے نے کہا، جناب آپ کے زانو اور میرے زانو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں۔ جو پانی آپ کے زانوں تک گہرا ہے وہ میرے سر سے 100 گز اونچا ہے۔ چوہے کو جب اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تو کہنے لگا، جناب میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، میری توبہ، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اونٹ نے غصے میں آ کر کہا، تو اپنے جیسے چوہوں میں جا کر اپنی نوابی کر، اپنی اوقات سے بڑے کے سامنے شیخی نہیں کرنی چاہیے، جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اونٹ کو چوہے کی توبہ اور ندامت پر رحم آ گیا۔ اس نے کہا، میری کوہان پر آ کر بیٹھ، تجھ جیسے سینکڑوں چوہوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ایسے پرخطر حالات میں بحفاظت ندی کے پار لے جا سکتا ہوں۔ درس حیات، اگر تجھے خدا نے سلطان نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہ، کشتی چلانی نہیں آتی تو ملاح مت بن، اگر تو پتر کی طرح بے حس یعنی خشیت و خوف آخرت سے محروم ہے تو جا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر، ان کی صحبت فیض سے تو گراں قدر موتی بن جائے گا۔ اللہ والوں کی عیب جوئی سے باز آ جا، حکم الہی انصتو، سن اور خاموش ہو جا، اگر تو حق کی زبان نہیں تو کان بن جا۔ اپنی دعا میں یاد رکھے گا، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔